ہمارے پنجاب کے کلچر میں تو مشہور ہے جس کی شادی نہ ہو اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہے. ہاں لیکن آج تک اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے بزرگان دین اور علماء کرام سے کبھی یہ نہیں سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا جنازہ نہیں ہے. نماز تو اسلام کی بنیاد تھی. شادی کرنا اسلام کے فرائض میں شامل نہیں ہے، سنتوں میں ہے. نماز تو فرض ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان لکیر نماز ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ الروم کی آیت ہے منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں شامل نہ ہونا. بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً تو کافر ہے. عقیدے میں ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، عملاً تو وہ کافر ہے نماز چھوڑ کے. لیکن کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ جو نماز چھوڑتا ہو اس کا جنازہ نہ پڑھے. جو نبی علیہ السلام کی سنت واجبہ دائمہ متواتر مسلسل یعنی داڑھی یہ نہ رکھے تو اس کا جنازہ نہیں جائز، یہ کبھی نہیں آپ سنیں گے. شادی کے والے سے میرا خیال ہے کوئی بوڑھے ماں باپ ہوں گے جن کے بچے شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے ایک روایت گھاڑ لی ہوگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے بچوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ شادی کر لیں. بلکہ ہمارے تو معاشرے میں عجیب معاملہ ہے، جب کوئی کسی کا بچہ کوئی کام نہ کر رہا ہونا تو کہتے ہیں نہیں بیاہ کرا دو جی، آپ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہوئے گا، کھیت ہے مٹی ٹھیک ہوئے گا، تھوڑا بھی بیڑا غرق کرے گا تو جنہوں لے آئے گا وہ بھی بیڑا غرق کرے گا اور اس کے خاندان کا بھی بیڑا غرق کرے گا. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ کسی کی بچی کو لا کے تو وہ جہنم میں جھونک دے دنیا کے اندر ہی. یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے. ایک اور حدیث ہے بہت سینسٹیو، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یہ مجرد زندگی کے خلاف. نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں 3 اصحاب تھے، وہ امہات المومنین کو پردے میں ملے اور پوچھا کہ رسول اللہ کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. تو بیویوں نے یعنی بتایا کہ رسول اللہ تو ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں، آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، باقی شادیاں تو آپ نے کی ہوئی ہیں. تو وہ اصحاب آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے کہ رسول اللہ تو بخشے بخشائے ہیں. سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ نے اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف فرما دی ہوئی ہیں. تو ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات کا قیام کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیا جھنجھٹ پالوں، بس اللہ اللہ کروں گا. یہ بات کہہ کے وہاں سے چلے گئے. جب واپس نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو آپ کی امہات نے بتایا کہ جس طرح آپ کے چیتے آئے تھے 3 اور وہ چیتے اس طرح کے دعوے کر، یہ چیتے لفظ میں نے استعمال کیا ایکٹیونیس کے بارے میں کہ انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے. تو حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بلایا گیا. آپ نے پہلا جملہ اتنا سخت بولا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. یہ جملہ آپ نے کیوں بولا؟ کہ تم نے جو دین کا معیار قائم کیا اور اس سے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا خوف تم رکھ رہے ہو اپنے اندر، یا اللہ کی معرفت تمہیں زیادہ ہے مجھ سے کہ میرے طریقے کو چھوڑ کے تم کسی اور طریقے کے اندر معرفت تلاش کر رہے ہو. آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی اٹھ کے پڑھتا ہوں، اور میں نے شادی تو کر رکھی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے تو اس کو ہم عموماً نکاح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک جملہ بھی بول دیتے ہیں نکاح سنتی، وہ بخاری مسلم میں تو نہیں، اور جگہ الفاظ ہے، لیکن وہ امپلائڈ بالکل بالمفہوم تو بات ٹھیک ہے. آپ نے ان تینوں چیزوں کو کنسیڈر کیا ہے نا، کہ پوری رات کو نہ جاگنا، روزانہ روزہ نہ رکھنا اور شادیاں کرنا، یہ سب حضور کی سنتیں ہیں. تو جس نے اس سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.